علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بدگمانی کیا ہے۔ بدگمانی کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنے نفس، من اور دل کے اندر ایسی رائے قائم کر لینا جو مثبت نہ ہو، جو اچھی نہ ہو، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اب معمول کے مطابق اگر بدگمانی پیدا ہو تو یہ خطرناک نہیں ہے، یہ قابل معافی ہے، لیکن جب یہ معمول سے ہٹ جائے اور کثرت کی صورت اختیار کر جائے تو اس وقت بدگمانی گناہ اور ایک لا علاج بیماری بن جاتی ہے۔ ہمیں کثرت گمان سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ہے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب جس شخص کے اندر یہ بدگمانی گھر کر جاتی ہے، اپنی جڑیں پیوست کر دیتی ہے، تو پھر اس کو ہر دوسرا شخص برا اور منفی نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ خود منفی ہے، لیکن اس کو دوسرا شخص منفی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو اینک پہنی ہوئی ہے، جس اینک سے، جس زاویے سے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اینک کالی ہے، وہ اینک بدگمانی کی ہے، تب ہی تو اسے ساری دنیا اندھیرا، ساری دنیا بدگمان، ساری دنیا گناہگار نظر آتی ہے، حالانکہ سارا قصور اس کی بدگمانی والی کالی اینک کا ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے، دنیا میں اتنی رنگینیاں ہیں، اتنی ادائیں ہیں، اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ ایک عام انسان اور صحت مند انسان ان کو دیکھ کر متمتع اور لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن وہ متاثرہ شخص اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں بکثرت پایا جاتا ہے، تو کچھ عام سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو دو شخص بیٹھے ہیں، یہ جو دو حضرات بیٹھے ہیں، یقیناً یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کسی دنیاوی امور پر بات کر رہے ہوں یا اخروی امور پر بات کر رہے ہوں، لیکن اس متاثرہ شخص کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بھائی، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں تمہارے بارے میں سوچتا پھرے؟ اور جب اس حضرت کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے تو گھر میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جا کر ابا جی کو کہتے ہیں، ابا جی میرے بارے میں سوچیں، میں جوان ہو گیا ہوں۔ تو ابا جی بھی حیرت کے ساتھ دیکھ کرنا اسے مسکرا دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی داد، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے بارے میں سوچوں۔ یہ جب اس کا باپ اس کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتا تو وہ نادان شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے شخص ہیں وہ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ لہذا اپنی سوچوں کو، اپنے اذہان کو، اپنے قلوبوں کو، اپنے دلوں کو ہمیں مثبت رکھنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے اذہان ناقص ہیں، ہم ناقص العقل لوگ ہیں، ہماری ذہن، ہماری سوچیں، ہماری عقل اتنی تندرست اور توانا نہیں ہے کہ وہ معاملے کے اندر جا کر حقیقت کو باہر لے آئے۔ ہم اس چیز سے قاصر ہیں، ہمیں اپنی اس کمزوری کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ کسی معاملے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن جب حالات کا وہ الجھا ہوا جو ہماری آنکھوں میں ایک الجھن سی ہوتی ہے، وہ جب سلجھاؤ کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ گانٹھ جب کھلتی ہے تو حالات اس سے یکسر ہوتے ہیں۔ ہم اشفاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک واقعے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ہم سب ناقص العقل لوگ ہیں، ہماری فہمیں، ہماری سوچیں، ہمارے اذہان اس درجے کے نہیں ہوتے کہ ہم کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں۔ ہم سرسری اور سطحی سوچ کے ساتھ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے ندامت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں اشفاق صاحب کچھ یوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک محترمہ آ کر رہائش اختیار کرتی ہیں، تو ان کا چال چلن، ان کی ڈال، ان کا رہن سہن ہم سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک تو وہ یہ ان کا لباس باریک ہوتا ہے، دوسری بات یہ وہ جو خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ محترمہ جس راستے سے گزر جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج محترمہ کا اس راستے سے گزر ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی جو انتہائی عجیب تھی کہ ان کے گھر 3 بندے آتے تھے۔ پھر اس محترمہ کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں، جو میں ابھی سوچ رہا ہوں، وہی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ان محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو جب ان کے بارے میں معلومات لی، جب حالات کھل کر ہمارے سامنے آ گئے تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، ہمیں بڑی پشیمانی ہوئی۔ وہ محترمہ اصل میں کینسر کی مریض تھی، جس کی وجہ سے وہ باریک لباس پہنتی تھی۔ اگر وہ موٹا لباس پہنتی تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی، انہوں نے باریک لباس پہننا پسند فرمایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ محترمہ خوشبو اس وجہ سے تیز استعمال کرتی تھی، اس بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، اور اس تعفن سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ تیز خوشبو استعمال کرتی تھی۔ تیسری بات وہ یہ کہ جو 3 بندے ان محترمہ کے گھر آتے تھے، ان میں سے پہلا اس کا ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج معالجہ کرنے آتا تھا، دوسرا شخص اس کا وکیل تھا جو اس کے لیے نان نفقہ اور رقم نقدی لے کر آتا تھا، تیسرا شخص اس کا دیور تھا جو اس کا حال احوال پوچھنے آتا تھا۔ اصل حالات یہ تھے اور کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں جب ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو ہمیں
سوائے ندامت اور پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ لہذا ہمیں اس واقعے سے نصیحت لینی چاہیے، اثر لینا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام بظاہر کر رہے ہوں وہ ان کی مجبوری ہو سکتا ہے جو کام ہماری نظر میں غلط ہے وہ ہمیں غلط لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ غلط نہ ہو۔ لہذا ہمیں سطحی طور پر رائے نہیں کام کر لینی چاہیے۔ جب ہمیں کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے اس وقت ہی ہمیں اپنی ایک رائے، اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک مفروضہ قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔